جگہ دے دیں اور اس کے مطابق اپنے معاملات درست کر لیں، اور تو ہم اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن یہ بات ہم سمجھیں گے تو پھر ہے نا. اور اللہ سے دعا ہم کیسے کریں؟ اسی لیے آپ دیکھیں جو پہلا نقطہ اور دوسرا نقطہ، یہ جو دونوں پوائنٹس ہیں، اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں مزید، تو ایک حدیث آتی ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، اور اس کے بعد پوری مخلوق میں صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی رحمت کے مظاہر دیکھتے ہیں نا، جو بھی دیکھتے ہیں، کسی سے آپ کو محبت ہے، کوئی آپ کے سامنے محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ سب آؤٹ آف دیٹ 1% ہے. تو امیجن اللہ تعالیٰ کی محبت 99% اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. 99%. سبحان اللہ. یعنی ہمیں صرف اپنے آپ کو اس کا ایلیجیبل بنانا ہے نا. دنیا میں کسی بھی ایلیجیبلٹی کرائیٹیرین کے لیے ہم کتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے یہ گریڈز لینے ہیں، میں نے فلاں ایگزام دینا ہے، انٹری ٹیسٹ دینا ہے، ہائیسٹ GPA لینا ہے، پھر میرا یہ ڈریم ہے. تو جنت کو بھی ڈریم میں رکھے نا. اور وہاں پہ تو اللہ کی مرسی اتنی زیادہ ہے، بس ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے کام کرنا ہوگا. پھر جیسے دعا کے اسپیکٹ سے ہم نے دیکھا تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری ہی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. اور اس میں بھی کیا کہ میرا نفس کو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا میرے رب، یہ تو میں اپنا نفس نہیں سنبھال سکتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی. پھر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. ٹھیک. اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات ابھی ہوئی کہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی تھی نا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا. اب لوگوں پہ ہم تو رحم کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ ہمیں کتنے ڈیفیکلٹ ٹائپ کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا بھی ہمارے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے. تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں ہماری زندگی میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور ہم ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک ہمارے انر سرکل کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی آپ کی بیسٹ فرینڈز، آپ کی فیملی، اور ان کو ہم ایموشنل سپورٹ دیں. اور ہماری شیئرڈ ہسٹری ہوتی ہے، ہمارے آپس میں تعلقات ایسے ہوتے ہیں، ٹرسٹ اور اوپن کمیونیکیشن. اوپن کمیونیکیشن ڈزنٹ مین کلنگ کمیونیکیشن. اوپن کمیونیکیشن مینس کہ ہم ان کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، کس طرح ان کا خیال رکھتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو. پھر ہمارے مینٹورز ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو who believe in us، وہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری گروتھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو لک اپ کرتے ہیں. پھر ہماری لائف میں کچھ چیلنجنگ لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے صبر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ نا ہمیں ایسے چلنا پڑتا ہے کہ سوچ سوچ کے، پھونک پھونک کے. کبھی کبھی ہم ایسے جملے بھی بولتے ہیں وین آئی ایم ود دس پرسن اٹ سیمز لائک آئی ایم واکنگ آن ایگ شیلز، کہ یہ بھی بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں باتیں نا. لیکن یہ کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے ایکشنز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے جملوں کے بارے میں کیا بات بولنی ہے، کب بولنی ہے. پھر ہمارا ایک سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے جو آن لائن اور ان پرسن بھی ہے. ہمارے ورک جگہ کولیگز ہیں، نیبرز ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری ایک پروفیشنل کرٹیسی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ہم بہت آپے سے باہر بھی ہو جاتے ہیں، اسپیشل سوشل میڈیا پہ ہوں. اور اسٹرینجرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کیجول طریقے سے رہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ چند چیلنجنگ انڈیویجولز ہوں گے ہماری لائف میں، باقی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اتنی بڑی رحمت رکھی ہے، اتنا بڑا سکوپ رکھا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے بہت سارے اچھے تعلقات کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اگر ہم بڑھیں. تو ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کائنڈ ہوں گے؟ ایک تو کائنڈنس کا، رحم کرنے کا، کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے نا. تو جب حدیث میں کہہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایکٹیو لسننگ کرنی ہے. اب بولنا کم ہے، سننا زیادہ ہے. اسی طرح تھاٹ فل جیسچر، چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں. کسی کو کوئی چیز خریدی، کافی، چائے، پانی، کسی کو چھوٹا سا نوٹ بھیج دیا، کسی کا خیال رکھ لیا. فرینڈس وغیرہ کا تو ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے فیملی ممبرس کا نہیں کرتے. بہن بھائی کمرے میں آئیں تو اتنے غصے سے دھاڑ کے کہتے ہیں کیا ہے، کیا چاہیے، نکلو باہر. منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. کوئی چیز ہماری پکڑ لے گھر میں، اس پہ ہم ناراض ہوتے ہیں. کوئی ہماری کوئی چیز کھا لے، اس پہ ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو ہم باتیں سناتے رہتے ہیں. اچھا پھر یہ کہ صبر ہمارا ایسا ہو کہ بڑے ہم جنرس ہوں جب ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. اگر وہ نیگیٹو ہیں تو ہم نیگیٹو نہ ہوں. اسی طرح اپنی پریزنس جو ہے رسپیکٹفل رکھیں، یعنی ہم دوسرے لوگوں کو ٹونٹ نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں. اگر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں تو بہت تمیز کے دائرے میں ہم رہ کے کر سکتے ہیں. لوگوں کو ہم اچھی طرح ملیں، بات چیت کریں،
کبھی ہم اپنے بزرگوں کو ملیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھا، کوئی پریشان ہو اس کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، شکر گزاری، کوئی کسی نے ہمارا خیال رکھا ہو تو اس کو تھینک یو نوٹ بھیجتے ہیں۔ آج کل تو اتنا آسان ہے، لمبی بات بھی نہیں کرنی پڑتی، واٹس ایپ پہ ایک چھوٹا سا میسج انسان کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو شریعت کی بات ہوئی تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب بنا کے دے، یہ بھی ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا کہ بس رینڈملی جاؤ دنیا میں جو دل چاہتا ہے کرو، اور پھر اینڈ میں پتہ چلے سرپرائز یہ تو چیزیں آپ نے ٹھیک نہیں کی۔ سورہ یونس کی ورس نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے، اور سینوں میں چھپے دلوں کے لیے شفا، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ یعنی کیا ہے نصیحت؟ کس کے لیے؟ موعظہ۔ موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ کوئی آپ کو بات بول رہا ہے نا، کبھی کبھی کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم سوئچ آف ہو جاتے ہیں، ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے، ہم کہتے ہیں فلاں ہتھوڑے کی طرح اس کی باتیں لگ رہی ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور کبھی کبھی کوئی بات کہتا ہے، بڑی سخت بات بھی کہے، لیکن اٹ از سو امپیکٹفل کہ جب ہم وہ بات سنتے ہیں ہمارا وہ کام کرنے کو دل چاہتا ہے، ہمیں ایک جھٹکا لگتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں کیا کر رہی تھی اپنی زندگی کے ساتھ اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ موعظۃ من ربکم، تو ایک اچھی، تمام انسان جو بھی قرآن کو پڑھیں گے ان کو ایک اچھی نصیحت ملے گی۔ اور وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کس کے لیے ہے؟ جب آپ جتنا زیادہ قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں گے، صاحب ایمان ہوتے جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائیں گی۔ اور اسی بات پہ پھر کہا گیا سورہ یونس کی ورس نمبر 58 میں، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی زندگی میں نا اس والے پارٹ کو نا ہوا خیر مما یجمعون پکا پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی میں جہاں بھی جاتی ہوں اور جہاں پہ مجھے اپنے آپ پہ ترس آنے لگے نا، کسی کو دیکھ کے، کسی کی خوشحالی دیکھ کے، کسی کی ڈگری دیکھ کے، کسی کا کام دیکھ کے، کہیں مجھے لو فیلنگ آئے، کہیں میں پریشر لے رہی ہوں، تو وہاں پہ میں اپنے آپ کو دل میں یہ دہرانا شروع کر دیتی ہوں، ہوا خیر مما یجمعون۔ کیا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو اللہ کے انعام اور اس پہ رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اللہ نے کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، ہماری زندگیوں میں قرآن ہے۔ اس وقت آپ بیٹھ کے مووی بھی دیکھ سکتے تھے، ڈرامہ بھی دیکھ سکتے تھے، سیزن بھی کوئی دیکھ سکتے تھے نیٹ فلکس پہ، کسی لڑکے سے بات کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، گھر والوں سے لڑ سکتے تھے، لیکن ماشاءاللہ یو پل آؤٹ ٹائم قرآن کے لیے۔ اللہ کو آپ سے کتنا پیار آتا ہوگا، کبھی آپ نے سوچا؟ کتنا یوتھ ہے نا جو اس فورم پہ آ سکتا ہے، لیکن چند 100 لوگ آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ آج ہماری کلاس ہوگی، آج ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے، آج ہم اپنے رب کو جانیں گے، آج ہمیں پھر کوئی ایک چیز پتہ چلے گی جس سے ہمارا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوگا۔ اس سے بڑا خزانہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، کہ اگر ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اس سے کوئی بڑی چیز ہماری زندگی میں ہو نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ تو پھر ان سب باتوں کے ساتھ انسان یہ سوچتا ہے، اور یہاں پہ شیخ ابراہیم جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وَعَذَابُ اللَّهِ إِنَّمَا يَحِلُّ بِمَنْ تَعَرَضَ لِأَسْبَابِهِ، اللہ عذاب پھر کیوں نازل کرتا ہے؟ تو اللہ عذاب نازل کرتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اس کے پیدا کردہ اسباب کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نہیں پہچانتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام جہانوں پہ چھائی ہوئی ہے، اوپر نیچے، مخلوق کے ساتھ، آگے پیچھے، ہمارے تمام معاملات میں، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب بھی دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہو یا انسان تباہی لا رہے ہیں، ان میں ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ امتحان کی شکل ہوگی آپ کی، اگر آپ اللہ کی رحمت کو محسوس کر رہے ہیں،
آپ اس امتحان میں ہیں، اللہ کی رحمت کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی، اس میں بھی کوئی بھلا ہوگا، میں نے اپنی نمازیں نہیں چھوڑنی، میں نے اپنا یقین نہیں چھوڑنا، میں نے جو کرنے والے کام ہیں جو میری زندگی میں مجھے فائدہ دیں گے میں نے وہ سب کرتے رہنا ہے. تو آپ دیکھیں یہی چیز آپ کے لیے خیر بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہوگا، یہی رحمت ہوگی. جب نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ جھٹکے دیتا ہے رحمت کی. اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم ویسے بیٹھے رہیں، لیکن یہ چیز عذاب بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں. وائی دس ہیپنڈ ان مائی لائف، میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، اور اللہ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، بٹر ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے، چاہے نیچرل ہو چاہے مین میڈ ہو، اور اس میں جو نیک لوگ مرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقامات دے گا. ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ریئیکشنز اور رسپانسز کو دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو کیسے دیکھتی ہوں. کیا جب اللہ کی طرف سے کوئی دنیا میں کوئی مشکلات اپنی ذات میں نظر آتی ہیں، گلوبل لیول پہ نظر آتی ہیں، نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ نظر آتی ہیں، تو میں کیا بہت تلخ ہو جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں کیوں اللہ ایسے کر رہا ہے، اللہ کو نظر نہیں آ رہا، استغفر اللہ. کیا میں ایسی باتیں کرتی ہوں؟ تو اس کا مطلب مجھے اللہ کی رحمت نہیں نظر آ رہی ہے تو میرے لیے بھی عذاب بن جائے. لیکن اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو ان اسباب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا، چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں. اسمال ایکٹ آف کائنڈنس جو ہے اٹ کین گو اے لانگ وے. جو موقع ملے، ایک ٹیشو کو بھی اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے تو پھینک دیں. امی کہہ رہی ہے گلاس کس کا پڑا ہوا ہے، تو وہاں بیٹھ کے آدھا گھنٹہ لڑائی نہیں کریں، بھائی نے رکھا ہوگا، اس نے رکھا ہوگا، تم اٹھاؤ تم اٹھاؤ. تم اٹھائیں، آپ کے مجھے موقع مل گیا، یہ میں رکھوں گی، اللہ کی رحمت مجھے محسوس ہوگی، اللہ نے مجھے موقع دیا ایک نیکی کمانے کا، میں کیوں اپنی اس نیکی کو ضائع کروں. چھوٹے کام، بڑے کام. اور ہم پتہ نہیں بڑے بڑے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن نا مجھے کوئی ایسا موقع ملے گا، میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پہ چڑھوں گی، وہاں جھنڈا گاڑوں گی اور وہاں نظر آئے گا کہ واہ واہ میں بڑی پکی مسلمان ہوں، تو تب میں نے جنت میں جانا ہے. چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں آپ نے، اتنی چھوٹی چیزیں. آپ بس میں جاتے ہیں، آپ نے کسی سینئر کو جگہ دے دی، کوئی ایلڈرلی پرسن ہے اس کو ہیلپ کر دیا کہیں پہ، ٹھیک، لائن میں کھڑے ہوئے کسی اور کو جگہ دے دی کہ آپ آ جائیں. اسی طرح اتنے کام ہوتے ہیں، کسی کو کوئی چیز اٹھا کے دے دی، کوئی آپ سے کہتا ہے راستے میں سے مجھے یہ لے آنا میرے لیے، آپ وہ لے کر آ گئے. چھوٹے بہن بھائی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، مجھے یہ سبجیکٹ نہیں سمجھ آ رہا، وہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ انہیں پڑھا دیتے ہیں. آپ اپنی مووی بند کرتے ہیں، آپ اپنا ٹی وی بند کرتے ہیں، آپ اپنی اسکرین کو آف کرتے ہیں اور آپ اپنا ریسٹ چھوڑ کے کہتے ہیں اچھا آؤ میں کر دوں. سنڈے کا دن آپ امی اور اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں لیٹ می ہیلپ یو. اتنے کام ہیں، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کروں کام نہیں ختم ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو ہم کر سکتے ہیں. کرسی کو سیدھا کر کے رکھ دیا، کیا کچھ نہیں ہو سکتا. سورہ القصص کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یعنی آج ہم یہ والا سیکشن ویسے تو کمپلیٹ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے اوپر کتنی ہم باتیں کریں گے، یعنی وہ ختم ہی نہیں ہوں گی کبھی. اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ دن رات کو دیکھ لو، وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو، تو شاید تم اس کے لیے شکر گزار بن جاؤ. لعلکم تشکرون، یعنی ہمیں اللہ کی رحمت شاید اس لیے بھی نہیں محسوس ہوتی کہ ہم راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوئے رہتے ہیں. کسی سے پوچھو کہ آپ کتنے بجے رات کو سوتے ہیں، ہم کہتے ہیں زیادہ لیٹ نہیں، بس 2-3 بجے. آپ کہ 2-3 بجے؟ کہتے ہیں ہاں سب تو ساری رات جاگتے ہیں. اچھا صبح آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ زیادہ لیٹ نہیں، بس 1 بجے 12 بجے. سنڈے تو سارا ہم نے سوتے ہی گزارنا ہے، ہم نے سب کو بین لگا دینا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں داخل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے تو نہیں ہمیں دیا، تو ہم اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں گے؟ اور آپ دیکھیں سائنسز بھی ہمیں کیا بتاتی ہیں، ہماری باڈی کا سرکیڈین ردم ہے. کئی دفعہ کوئی ینگسٹرز کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر کمل 8 گھنٹے سونا چاہیے نا، تو آئی کمپلیٹ مائی سلیپ 8 آورس. کس ٹائم پہ؟ صبح کے وقت میں. لیکن سرکیڈین ردم کے ساتھ آپ نے سونا ہے. ہمارا سرکیڈین ردم رات کا ردم ہے، اور اس ردم میں کیا کچھ ہے، یہ ہماری انٹرنل کلاک ہے جو پورا میکنزم ہے اس کا. میلیٹونن کس وقت کہاں ہوگی، کورٹیسول کا کیا لیول ہوگا، برین کیسے کام کر رہا ہوگا، ہمارا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہوگا، ہمارے باقی سسٹم کیسے کام کر رہے ہوں گے. ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن آپ خود پڑھ سکتے ہیں
کہ کتنا کچھ ہے. آج آپ گوگل کر کے پڑھنا شروع کریں آپ پریشان ہو جائیں گے. اور میں ایز اے سرٹیفائڈ لائف اسٹائل فزیشین آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو لوگ اپنی نیند کو ٹھیک نہیں کرتے اکارڈنگ ٹو دا سرکیڈین ردم، ان کو دنیا جہان کی بیماریاں ابھی نہیں ہیں تو ہو جائیں گی. کیا؟ شوگر، بلڈ پریشر، اسٹروک، ہارٹ ڈیزیز، آٹو امیون ڈیزیز، کینسر، اس کے علاوہ یہ مینٹل ہیلتھ کے جتنے چیلنجز ہیں سب، او سی ڈی اور ڈپریشن، سوسائڈل تھاٹس، ہر چیز آپ کی وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے. اور کتنے فائدے ہیں صحیح نیند کے، جس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی ریسٹور ہوتی ہے، آپ فریش ہوتے ہیں، آپ کی پوری باڈی کے ہارمونز ریگولرائز ہوتے ہیں، آپ کا پورا ڈائجسٹو سسٹم اس کے مطابق ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ کی مینٹل کلیئرٹی آتی ہے. جو برین فاگ کی ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ امیون سسٹم ہمارا اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کی امیونٹی ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آپ کا ڈیفینس میکنزم اسٹرانگ ہوتا ہے. کتنی اللہ کی رحمت ہے. یعنی ایک آیت میں اور اس سے ملتی جلتی کتنی آیات ہیں جس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں اپنی صحت کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے. رات کو ہی نہیں ہم سوتے وقت پہ، ساری رات جاگیں گے، دکانیں نہیں کھلتی، 12-1 بجے سے پہلے دکانیں نہیں کھلتی، کوئی کام پہ نہیں جاتا. تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اتنا کچھ جو ہم نے آج جانا اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھتے رہے ہیں، تو خود بخود دل چاہتا ہے نا کہ انسان بولے سبحانک ما اعظمک، سبحانک ما اکرمک، سبحانک ما ارحمک. ہمارا بولنے کو خود بخود یہ دل چاہے جب ہم اپنے رب کے بارے میں سوچیں کہ ہمارا رب کس قدر عظیم ہے، ہمارا رب کس قدر عزت والا ہے، اور ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحم فرمانے والا ہے. اور آٹومیٹیکلی ہم دعاؤں پہ جائیں. آپ ان آیات کو دیکھیں اور یہ دعائیں ہیں جو کہ قرآن میں آئیں گے، اور اس سے ملتی جلتی کتنی دعائیں ہیں، جیسے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے سو ہمیں تو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہترین ہے، ارحم الراحمین. ہم اپنے رب کو ایسے یاد کریں. یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 109 ہے. اور پھر وہ خوبصورت دعا جو کہ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بھی سورہ الاعراف کی ورس نمبر 23 میں ہے. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. دیکھیں ظلم ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کیا ہوا؟ I just watched this, I just did this. اتنی سی بات پہ پکڑ ہو جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ دیٹ از وائی مجھے ریلیجس لوگ اور ریلیجس گیدرنگ نہیں اچھی لگتی، بڑا پرابلمیٹک ہے. جھکنا پڑے گا، دل کو جھکانا پڑے گا، اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا پڑے گا. اللہ تو دے رہا ہے، اللہ تو رحم کرنا چاہتا ہے. ہم کتنے ایروگینٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ رحمت نہیں لیتے. اور پھر دیکھیں آخرت میں کیا ہوگا. اگر ہم آخرت کے موقع کو دیکھیں، آخرت میں جب تمام مخلوق جمع ہوگی قیامت کے دن، اللہ کا فضل وہاں پہ وہ جو محسوس کریں گے، اللہ کا احسان وہاں پہ جو ان کو مناظر نظر آئیں گے، اللہ کا عفو درگزر، اللہ کی معافی، اللہ کی بخشش، وہ ایسی ہوگی کہ انسان نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس کو بیان کر سکتا ہے، نہ دل میں انسان کے اس کا خیال گزر سکتا ہے. ہم جب قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، کتنی جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا ہے، یہ وہاں پہ کس کو ملے گی؟ انبیاء کو اور اللہ کے مومن بندوں کو. ہمیں اس وقت یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت تو اس دن بھی ہوگی. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں وہ رحمت ملے؟ کیا ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اس دن حقیقی بادشاہی الرحمن کی ہوگی اور یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا. سو امیجن کریں ایک انسان جس نے اپنی دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کو محسوس نہیں کیا، نہ اس پہ کام کیا، اس نے اپنے آپ کو کس قدر مشکل میں ڈالا. اور آخرت میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ
اس مشکل میں ہی رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بیہیویئر سے بچا کے رکھے، اور ہم آج کے بعد کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت نہیں محسوس ہو رہی، نظر آ رہی، یا ہے نہیں. کدھر ہے؟ وہ موجود ہے، بس ہم اپنے آپ کو اس کے قابل بنا لیں. اب دیکھیں جس طرح بہار کا موسم آتا ہے اور پھر بارش، بادل ہوتے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نا اللہ تعالیٰ اسی طرح بہت سے مومنٹس دیتا ہے جو اللہ کی رحمت لے کر آتے ہیں. ان کے منتظر ہوتے ہیں، کچھ کے ہم منتظر ہوتے ہیں لیکن کچھ کو ہم کھوتے جاتے ہیں. ہمیں ان کی طرف توجہ دینی ہے. جیسے آپ دیکھیں ذی الحجہ اور عرفہ کا دن، اس میں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں. کیا ہم اپنے رب کو اس وقت یاد رکھتے ہیں یا ہم صرف حاجیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہر جمعہ یہ اللہ کی رحمت کا دن ہوتا ہے. اسی طرح رمضان کا مہینہ، اسی طرح آپ دیکھیں ہر رات اللہ تعالیٰ جو آخری تھرڈ حصہ ہے وہ اس کی جو امپورٹنس بتاتے ہیں. کیا ہم اس کی رحمت سے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ اور جب ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب ہم اتنے بے چین ہوتے ہیں، جب ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، اتنے غمزدہ ہوتے ہیں، ان مومنٹس میں اللہ کی رحمت کتنی پیک پہ ہوتی ہے. کیا ہم اس کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ تمام کام ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ آج ہم نے یہ والا سیکشن کمپلیٹ کر لیا. میں یہ کہتی ہوں کہ جب کوئی دین کی عبادت ہو مجھے پتہ چلے، جیسے کہ میں الحمدللہ کچھ دین جیسے پا رہی ہوں اور حق کے بعد مجھے ہوتی ہے، دوسروں کو بتانے لگتی ہوں تو میرا کانفیڈنس اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے یا میرے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتا ہے، اور ایک بار جا کے لکھا بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی میں نروس ہو جاتی ہوں اور اگلے کو نہ تک نہیں سمجھا پاتی. مجھے سمجھ نہیں آتا ایک بات کو 10 دفعہ کرتی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جو بیان کر رہی ہوں وہ بھی کر رہی ہوں کہ نہیں، اس سے میں بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہوں اور کسی کا جو دیکھیں دو کام ہوتے ہیں جو کہ دیکھنے ہوتے ہیں جب ہمیں لگے کہ ہم دوسروں کو دین کی بات بیان بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم سے صحیح طرح ہو نہیں رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اپنے عمل کو بڑھائیں. جو چیز ہم خود عمل میں لے کر آتے ہیں نا وہ ہمارے لیے ایکسپلین کرنی، لوگوں کو بتانی بہت آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعائیں بہت پڑھا کریں. تیسری بات یہ کہ ایک دم سے ایسی جگہ پہ نہ جائیں جو کہ جہاں پہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہو، جو لوگ بحث مباحثہ کریں. ہمارا کام صرف بات کو پہنچا دینا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ بحث کرتا ہے تو وہاں چپ کر جائیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے ابھی تو آپ لوگوں کو مٹیریل دے سکتے ہیں، کتابیں دے سکتے ہیں، اور چیزیں دے سکتے ہیں جس سے کہ آپ لوگوں تک وہ بات جو ہے وہ پہنچا دیں. کہ جیسے آج آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سے جڑے رشتوں کا خیال رکھیں. تو میرا یہ کوشچن ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہم سے کانٹیکٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں بار بار، اور وہی ایک روز کا سوال یا پھر کچھ بھی، تو ہمیں اپنے ایسے لوگوں سے کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ مطلب ہم لوگ اپنی لائف میں بیزی ہوتے ہیں یا کچھ بھی، اور اگر ہم ان کو رپلائی نہ کر سکیں تو پھر وہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، جبکہ ہم ان کو کرنا بھی چاہتے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کے روز کے ایک سوال کو کیا جواب دیں. کوئی بات نہیں، آپ اگنور کر دیں. وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں تو آپ اس پہاڑ کے اوپر نہ چڑھیں. آپ کی اصل اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. ہر چیز کا جواب ہر انسان کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ آپ سے بہت زیادہ سوال جواب کریں تم نے یہ کیا وہ کیا تو آپ بھی بہت زیادہ ان کا جواب نہ دیں. آپ کے نہیں میں نے تو جواب دیا تھا، نہیں میں تو کر رہی تھی. بس سمپل جواب رکھیں. ہم بھی پھر وہاں پہ نا وہ پوائنٹ سکورنگ میں چلے جاتے ہیں کہ تم نے تب یہ کیا تھا، میں نے تو تب یہ کہا تھا، پھر تم نے ایسے کیوں کیا تھا. تو بس اس طرح کی بات ہوتی ہے. اتنی بات پہ رہیں تو زندگی آسان رہتی ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی. ہم بھی اپنے یہ دوسرے لوگ ہی اپنے ہمارے لیے مشکل ہی بناتے ہیں، ہم اپنے لیے بھی اپنی زندگی بہت مشکل بنا لیتے ہیں. میم یوٹیوب سے 2 کوسچنس ریسیو ہوئے ہیں. جی. پہلا، میں مایوسی میں چلی گئی فرام سم ڈیز، میں نماز نہیں پڑھتی، دماغ کہتا ہے لیکن دل جاتا نہیں، فلی ڈرینڈ، کیا کوئی مشورہ ہوگا میرے لیے؟ نماز کے لیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے مطلب اس طرح سے آپ ریگولر ہیں، ایک تو قرآن کے ساتھ اپنا بانڈ ذرا اسٹرانگ کریں، ویکلی کسی قرآن اس میں کلاس میں ضرور جائیں. اس کے علاوہ نماز سے ریلیٹڈ کچھ موٹیویشنل ٹاکس جو ہوتی ہیں وہ سنیں، اور اپنی کمپنی پہ نظر رکھیں.
تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے بہت رو رو کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کی کوالٹی اور کوانٹٹی کو امپروو کرے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، کیونکہ آپ کی چاہت ہے، آپ کو فکر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے نا، لیکن ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم شرمندہ ہوتے ہیں اس پہ، تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو موقع دے گا، بس اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہ انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میم دوسرا یہ ہے کہ جب سے ریوائول آف دا ہارٹ کلاسز اسٹارٹ ہوئی الحمدللہ نظر میں بہت وسعت آئی ہے اور ہر چیز کو ایک پازیٹیو اینگل سے دیکھتی ہوں، لیکن جس طرح ہم نے اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کا چیپٹر پڑھا، لیکن اس کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت تو میں دیکھتی ہوں، لیکن صدمے کی یا آزمائش کی پہلی چوٹ پہ ایسا نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل اگر میں بیمار ہوں تو آن دا اسپاٹ مجھے یہ خیال نہیں آئے گا، اس وقت میں نے رونا شروع کر دینا ہے یا میں نیگیٹو ہو جاؤں گی، اور تھوڑی دیر بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، تو ایسے میں کیا کروں؟ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اتنی چوٹیں لگتی ہیں، بلکہ ایک نہیں ڈھیروں ڈھیر لگتی ہیں، لیکن ان کو کبھی بھی خیال نہیں آتا، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کو خیال آ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بھی سوچ آتی ہے نا کہ مجھے شروع میں کیوں نہیں خیال آیا، تو آپ دیکھیں آپ کا برین آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جائے گا، اور ابھی تو ہم نے پہلا باب بھی مکمل نہیں کیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے آپ کی سوچ میں انشاءاللہ اور بھی وسعت آئے گی، اور یہ جو آپ کے لیے ایک مشکل بنی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے نا وہ طے ہو جائے گی۔ میم جیسے آپ نے ڈسفنکشنل فیملی کا ذکر کیا تھا کہ جو ڈسفنکشنل فیملیز ہوتی ہیں اس میں ٹرائلز اور وریز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے، تو میری جتنی آبزرویشن ہے اس کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں ریشنل پلاننگ نہیں ہوتی، یا جذبات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، یا مس مینجمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن ایسی فیملی میں ایک پرسن ضرور ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ٹیم ورک کر لیا جائے، یا جو پیٹرن ان کے ہیں پرابلم سالو کرنے کو، اس کے علاوہ جو صحیح پیٹرن ہے اس کو اگر اپنا لیا جائے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ ولنگ نہیں ہوتے، مطلب وہ اسی کمفرٹ زون میں پرابلم کے آ جاتے ہیں کہ بس پرابلم میں جیسے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور بس وہ اس میں فٹ ان ہے۔ لیکن جو ایک پرسن ہے وہ جیسے تھک چکا ہوتا ہے ایموشنل برڈن لیتے لیتے، یا ایسے فائنینشیل برڈن بھی آ جاتا ہے، تو اب وہ مزید اس سچویشن سے کیسے خود کو نکالے کہ جہاں پہ کوئی اس کی لاجیکل تھنکنگ کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، کوئی خود کو چینج بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ایک انسان جو ہے وہ سارے برڈنس لیتے لیتے تھک چکے ہیں اور اب اس کے لیے فٹ ان آنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ کیسے اپنا انوائرمنٹ چینج کرے یا کیا کرے؟ جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ مینٹل ہوتا ہے، اگر ہمارے اندر کا ماحول اچھا ہو، ہم اندر سے سیٹلڈ ہوں، تو باہر کی مشکلات کو ہم اتنا مشکل نہیں بناتے۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ اندر بہت آندھی طوفان ہوتے ہیں، کیوس ہوتا ہے، اور پھر جو باہر کا ماحول ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اگر باہر کے افراد نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، تو آپ جو بھی ایک ایسا فرد ہے وہ اپنے آپ کو سیٹلڈ رکھے، اور کچھ جگہوں پہ باقی لوگوں کا اگر نقصان ہوتا ہے تو ہونے دے، بس کچھ بھی نہ بولے، نہ ان سے الجھے، نہ ان کو کوئی بات بولے، اپنے آپ کو بچائے۔ اسی ماحول میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے بھی بچا سکتے ہیں، بہت ساری مشکلات سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اس کے خاص طریقے ہوتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر لوگوں کی زیادتیوں پہ انہیں معاف کر دیتے ہیں اور یقیناً دل سے معاف کرتے ہیں، لیکن پھر جب کبھی ہم ہوتے ہیں اس طرح بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ان کی زیادتیوں کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں انہیں دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں گی کہ ہمیں وہ تذکرہ تو نہیں کرنا چاہیے؟ جی، کوشش کرنی چاہیے کہ پھر اس کا تذکرہ نہ کریں، اور اگر تذکرہ کریں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ کے دل میں اس کی انٹینسٹی کتنی ہے۔ اگر پہلے اس کے اندر جو آپ کے دل میں تھوڑی گھٹن آتی تھی وہ بہت زیادہ آتی تھی، اور اب اس میں کافی بہتری ہو گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی گنجائش ہو کہ مزید آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے، آپ مزید کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔